اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت بن الحسن القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ دوسرے خطبے میں ادھر میں مسلسل سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق اور ان کی ذات والا صفات کے ارد گرد تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ یہ زمانہ شہادت سے لے کر کے ولادت تک آپ ہی سے متعلق ہے، اس لیے میں نے 3 رخ اس کے پیش کیے تھے کہ خاتون جنت کی ذات والا صفات کو سمجھنے کے لیے ایک سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ خود قرآن ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیات کو پیش کیا، اور ابھی بہت سارے رخ تھے پیش کرنے کے، لیکن اس درمیان میں اب صرف 2 ہی 1 جمعے باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دوسرا رخ کہ دوسرا ذریعہ احادیث معصومین علیہ السلام ہے، اس کی روشنی میں ہم سرکار خاتون جنت کو ہم کسی حد تک پہچان سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ یا مخلوقات آپ کے مقام و منزلت اور عظمت کو سمجھنے سے بالکل عاجز ہیں، نہیں پہنچ سکتے اس منزل تک۔ الحمدللہ معذرت خواہ ہوں۔ میں اس صفات میں صرف اتنا ہی ذکر کرنا چاہوں گا کہ پہلے مرحلے میں سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سیرت کیا رہی ہے خاتون جنت سے متعلق، اور آپ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو مشہور ترین نبی کریم کا قول سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باپ کے حق میں ماں کا رتبہ رکھتی ہیں۔ اگر غور کیجئے گا تو یہ خود ایک عظمت کو بتاتا ہے، اس لیے کہ ماں وہ ہے کہ اولاد کے لیے اس کی اطاعت، اس کا خیال، اس کی عزت، اس کا احترام فرض سا بنتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس قول کی روشنی میں کہا کہ نبی کریم نے صرف محبت میں ماں کہا نہیں، اگر آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ سب کچھ کیا بھی ہے جو ایک
بیٹے کو اپنے ماں کے لیے کرنا چاہیے. جیسے مثلا اشارتاً کہ نبی کریم جب کبھی بھی کسی سفر پہ جانے والے ہوتے ہیں، یعنی سفر پہ جانے کا مطلب کہ اب چند دنوں تک اپنی بیٹی کو نہیں دیکھیں گے، جب تک سفر میں رہیں گے ملاقات نہیں رہے گی، تو ایسی صورت جب نکلنے والے ہوتے تھے تو جتنے لوگوں سے رخصت ہونا ہے، ملنا ہے، سب لوگوں سے ملنے کے بعد آخری فرد، آخری ذات جس سے ملتے تھے وہ آپ کی بیٹی ہوتی تھی. بالکل وہی طریقہ جو ماں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ماں سے جدا ہو رہے ہیں تو سب سے آخر میں اس سے ملنا اور سب سے آخر میں ان سے دعاؤں کو چاہنا، سب سے آخر میں ان کی دستبوسی کرنا. بالکل نبی کریم ایسا کرتے تھے. اور اس کے برعکس جب واپس آتے تھے تو چاہے کوئی بھی ملنے والا ہو، سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی بیٹی سے ملتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی روایت میں ہے کہ شہر مدینہ کے در و دیوار جب دکھائی دینے لگتے تھے تو آپ سواری سے اتر جاتے تھے اور پیدل اتنی دور سے آنا شروع کرتے تھے. یہ بھی ایک احترام کا طریقہ ہے. حالانکہ سامنے بیٹی نہیں ہے، بیٹی اپنے گھر میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتر جائیں سواری سے اور پیدل گھر تک آئیں اور سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملیں. یہ حقیقت میں وہ محبت ہے جو ماں سے ہونا چاہیے. تو خالی کہا نہیں بلکہ عملاً وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک اچھی اولاد کا اپنے ماں کے ساتھ میں ہونا چاہیے. ایسے ہی جب گھر میں بھی ہیں تو گھر میں ہوتے ہوئے جب کبھی بھی بیٹی اپنے باپ کے پاس آ جائے تو وہ باپ اس بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ کام تو ماں کے لیے ہوتا ہے، اور صرف کھڑا ہونا نہیں بلکہ اپنی جگہ سے استقبال کے لیے آگے بڑھنا یہ ماں ہی کے لیے ہوتا ہے. اور خالی آگے بڑھنا ہی نہیں، ہاتھ کو لے کر کے بوسہ دینا یہ ماں ہی کے لیے ہوتا ہے. اور صرف بوسہ ہی نہیں دینا، ہاتھ کا پیشانی کا بوسہ لینا یہ بھی ایک ماں ہی کے لیے بیٹے کو کرنا چاہیے. اور خالی بوسہ پیشانی کا دینا نہیں، ان کو لے کر کے وہاں جہاں خود بیٹھے تھے وہاں لا کے بیٹھانا یہ خود بھی عمل ماں کے حق میں ہونا چاہیے. سارا کچھ آپ نے وہ کیا جو ایک ماں کے لیے ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مقام و منزلت کے اعتبار سے، عزت و احترام کے اعتبار سے کہا بھی اور کیا بھی، وہ سب کچھ کیا بھی جو اس مقام و منزلت کے اعتبار سے کرنا چاہیے نبی کریم نے کیا ہے. وہ ہمیں درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ یہ مقام و منزلت ہمیشہ نظر میں رہنا چاہیے خاتون جنت سے متعلق. اور اسی سیرت کے ساتھ ساتھ اگر آپ پوری زندگی میں یہ دیکھیں تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے جس مرحلے میں نبی کریم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے یہ جملہ بھی کہا جو احادیث میں موجود ہے اور متفقہ طور پر مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. فاطمہ اللہ کا غضب آپ کے غضب سے ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی آپ کی رضا اور خوشنودی سے. یعنی اگر آپ کسی سے راضی ہوں تو یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے. اور آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کا کہ غیظ و غضب کا تعلق کسی سے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا بھی غیظ و غضب اس پر ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. بجائے اس کے کہ کہتے کہ آپ انہی چیزوں سے راضی ہوتے ہیں جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے آپ بھی اسی سے راضی ہوتی ہیں. آپ نے کہا نہیں، آپ جس سے راضی ہیں اللہ اس سے راضی ہے. یہ مقام و منزلت ہے جناب خاتون جنت کی کہ اس دنیا میں اگر کوئی انسان اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے تو یہ دیکھے
کہ اللہ خود خاتون جنت جو ہے ہم سے راضی ہیں نہیں راضی ہیں. اگر وہ راضی ہیں تو یقیناً اللہ بھی راضی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے عمل کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دنیا میں دیکھتے رہنا چاہیے. خاتون جنت کی وہ ذات ہے کہ ہم اسی دنیا میں اپنے بارے میں فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یا کم سے کم امتحان لے سکتے ہیں, جانچ سکتے ہیں کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا. ہم صحیح کریں, کوشش کریں کہ خاتون جنت کو راضی رکھیں. اگر وہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہوگا. پروردگار عالم ہم سب کو انہی کے محبت کرنے والوں میں قرار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.